بتائیں کہ پریزیڈنٹ شی نے ٹرمپ کو بولا ہے کہ دنیا کا بہت برا حال ہو رہا ہے, ہمیں اس چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, جنگ کو روکنا پڑے گا, یہ اس ٹائم چائنا بول رہا ہے. اور دوسرا عباس راغچی کا کیا انڈیا جانا ٹھیک ہے؟ ایران کا جانا برکس میں ڈیفینیٹلی ضروری بھی تھا, اچھا بھی تھا, کیونکہ انٹرنیشنلی ان کو ایسی جگہوں پہ جا کے اپنا پیغام پہنچانے کا اچھا موقع ہوتا ہے. بڑے ایونٹ پاکستان جو بمباری کر رہا ہے افغانستان میں, وہ تو سو کرے. انڈیا کو بھی ڈائریکٹ کال مئی میں جا سکتی ہے, اس کے چانسز موجود ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج 15 مئی 2026 اور جمعہ ہے, سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو. ناظرین, امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, اس پر ہم بات کریں گے آج آپ سے. آپ لوگوں کے بہت سارے اور پیارے کمنٹس بھی ہیں جو کل کے پروگرام میں اسامہ صاحب نے ہمیں بتائی باتیں اللہ کے قریب کرنے کی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں, ساتھ ساتھ اسٹرالوجی تو چلتی ہی رہتی ہے. آپ کو بتائیں کہ ناظرین, کل کی جو خبر آ رہی ہے وہ 14 مئی کے حوالے سے باجوڑ پر حملہ ہوا ہے, اور یہ حملہ جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے, نان کنفرم رپورٹ ہے کہ 4 پاکستان کی شہادتیں بھی اس میں ہوئی ہیں, اور یہ دہشت گرد ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں پاکستان کا امن برباد کرنے کے لیے, اور ان کے خلاف اب کاروائی کی جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ 10 سے 11 مئی کے جو درمیان تھا, اس میں جو ساما علی صاحب نے ڈیٹ دی تھی, اس میں بنو پر بھی انہوں نے دہشت گردی کی تھی, جس کا ان کو منہ توڑ جواب اسی ٹائم ان دہشت گردوں کو دیا گیا تھا. اب بتایا جا رہا ہے کہ راکٹ بھی اس میں استعمال ہوا ہے, ڈرون بھی ان دہشت گردوں نے استعمال کیا ہے, 3 زخمی ہونے کی اطلاعات بھی اس میں آ رہی ہیں. اور دوسرا بتائیں کہ بنو کا جو شاد خلا ایریا ہے, اس میں بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا, سویلین پر انہوں نے حملہ کیا, عورتیں اور بچوں کے اوپر, اور جس میں پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے انہوں نے ریسکیو کیا سویلین کو, اور ان کی اپنی جان کھیل کر ان بچوں کی, عورتوں کی جان بچائی. اور یہ بہت اچھا, ان لوگوں نے اسی ٹائم ساتھ ساتھ جو ہے جان بھی بچا رہے ہیں. یہ اس ٹائم پہ دہشت گرد پھر ایکٹیو ہو چکے ہیں مئی کے اندر, آپ کے سامنے وہ چیزیں اور وہ خبریں اس ٹائم چل رہی ہیں. دوسرا کو بتائیں کہ سعودی عرب نے نان ایگریشن ایگریمنٹ اس میں کر رہا ہے, اس میں نہ ایران حملہ کرے گا نہ امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا. سعودی عرب یہ انیشیٹو لینے جا رہا ہے. جیسے ہی امن کی بات ہوتی ہے, کچھ ایسا امن کی تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے, تو ساتھ ہی اسرائیل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ بتانے لگ جاتا ہے کہ جی ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. دوسرا, یہ کل اسرائیلی میڈیا پہ بہت زیادہ خبریں چل رہی تھی کہ ایران پہ کبھی بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے, اور رشین جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس میں بولا کہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے اور اسے نہیں روکا جائے گا. اور 28 فروری سے پہلے رشین انٹیلیجنس نے ایسے ہی بتایا تھا کہ یہ اٹیک ہونے جا رہا ہے, اور اب یہ پھر رشین انٹیلیجنس جو ہے رپورٹ دے رہی ہے. دوسرا بتائیں کہ پریزیڈنٹ شی نے ٹرمپ کو بولا ہے کہ دنیا کا بہت برا حال ہو رہا ہے, ہمیں اس چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, جنگ کو روکنا پڑے گا, یہ اس ٹائم چائنا بول رہا ہے. اور دوسرا, عباس راغچی کا کیا انڈیا جانا ٹھیک ہے؟ یہ اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ برکس کا جو اجلاس ہوا اس میں ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے برکس کے ایونٹ پر سپر پاور کو ہم نے جو ہے گھٹنوں پر لے آئے ہیں, یہ سٹیٹمنٹ دی, اور 40 دن تک جنگ ہم نے لڑی, اور ہم نے ان کو بولا کہ ہم چھوٹی سی طاقت ہو کر امریکہ کو لٹکا لیا ہے, تو آپ اتنے بڑے ملک ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بولا انہوں نے کہ جو اسرائیل کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہوگا. یہ انڈیا میں بیٹھ کے برکس کے اجلاس میں ایران نے بولا. اس میں آپ کو پتا ہے برکس میں کافی کنٹریز اس ٹائم ہے. اچھا جی, اب ساری باتیں آپ سب کے ناظرین سامنے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات پر مثبت پیش رفت کا بھی بولا ہے. کیا کوئی مذاکرات والی بھی چیز ہوگی, کوئی کنٹری بیچ میں آ کے انڈیا پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کروائے گی؟ اس پر بھی پوچھتے ہیں اسامہ علی صاحب سے. اور اگر اسرائیل, اور دوسرا کو بتائیں کہ امریکہ کے جو بڑے پولیٹیکل تھنک ٹینک ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر اسرائیل جنگ سے نہ ہٹا تو یہ نیوکلیئر اٹیک ایران پر کر سکتا ہے, اور دنیا کی بدماش ریاست یہ جو ہے اسرائیل اس ٹائم ہے, اور یہ نیوکلیئر بھی مار سکتی ہے, ان سے نیوکلیئر جو چھین لینا چاہیے. اب تک کی یہ ناظرین خبر ہے. اب چلتے ہیں اسامہ علی صاحب کی طرف کے آگے کے معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں. آج 15 مئی ہے, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, اور فیس بک پہ بھی ہمیں آپ لوگ فالو ضرور کریں, نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل کا جو لاسٹ پروگرام تھا اس پہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کم رہی, جس سے زیادہ کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور انگلیاں جام ہو گئی. 40 منٹ آپ کے لیے کوئی بولتا ہے, 30 منٹ آپ کے لیے کوئی بات کرتا ہے,
صرف 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو ایک انگلی ہلانی ہے، 30 سیکنڈ کے لیے وہ کرنی ہے. قوت عمل کا چھوٹا سا مظاہرہ، قوت کا چھوٹا سا مظاہرہ. چڑیا جیسے اپنی چونچ سے ایک قطرہ ڈالتی ہے، جب کوئی حق سچ کی بات ہو، اللہ کے حکم کی بات ہو اور آپ اس پہ کلیئر ہو، اس پہ آپ کی انگلیاں کیوں تھم جاتی ہیں؟ یہی کوئی غلط بات، فنی بات ہو تو انگلیاں چلتی ہیں، 250 میسج آ جاتا ہے. یہی بات ہو اگر آپ کے جو جی دعا کروا دیں تو دعاؤں کے لیے جی 500 میسج آ جاتا ہے. مطلب پڑھنی مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ لوگوں سے کوئی بات کر لو عمل کی، قوت عمل، جہاں آپ کا تحرک ضروری ہے، جہاں آپ کی سائڈ لینی ضروری ہے، تو وہاں آپ کی انگلیاں تھم جاتی ہیں. جن کی آج انگلیاں کام نہیں کر رہی، کل آنے والے وقت میں پاؤں بھی کام نہیں کریں گے. بالکل آپ کے زمین میں گڑ جائیں گے جب مشکل وقت آیا. جب کوئی وقت آیا اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا، آپ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے. آج اپنی ان انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے پوروں کو تھوڑی سی حرکت دے کے دیکھیں، تاکہ یہ حرکت پورے جسم میں جاری ہو اور آپ پاؤں بھی ہلانے کے قابل ہو جائیں، اور پھر پوری قوت عمل کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہوں. ایران کا جانا برکس میں ڈیفینیٹلی ضروری بھی تھا، اچھا بھی تھا، کیونکہ انٹرنیشنلی ان کو ایسی جگہوں پہ جا کے اپنا پیغام پہنچانے کا اچھا موقع ہوتا ہے، بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. اور جیسا انہوں نے پھر پیغام دیا وہ ایک زبردست پیغام تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے ہم نے گھٹنے لگائے ہیں، ورنہ وہ کہاں کہتے، کہاں سنا جاتا. اب کم از کم برکس میں تو سنا گیا نا، ان بڑے ممالک میں تو سنا گیا. تو اسی طرح سے یہ جو، اور برکس میں یہ برازیل ہے آپ کا، رشیا ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے. تو یہی تو اگلی ابھرتی ہوئی G8 یا ان کے G7 اور جو وہ کیا کہتے ہیں امریکہ کی یہ ساری جو یورپی یونین اس کے مقابلے کی ایک قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور ان سارے ممالک میں کسی نہ کسی طریقے جنگ کو آنا ہے اگر امریکہ کو سروائیو کرنا ہے، اپنا اکنامک سسٹم چلانا ہے. تو اس لیے برکس ایک بہت بڑی درد سر ہے. اس میں اب انڈیا ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے، اس کو جنگ میں آنا ہے. اس میں رشیا آ چکا، ایران آ چکا، ساؤتھ افریقہ میں انریسٹ دنگے شروع ہو چکے، چائنا جو ہے وہ تائیوان یا جاپان یا فلپین سائڈ سے انگیج کیا جائے گا. تو اس طرح کا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ برکس پہ آئے دن کوئی نہ کوئی خطرات منڈلاتے ہی رہیں گے. اب آ جائیں جی کہ جو اسرائیل کا جو اس ٹائم کا صورتحال ہے ایٹمی حوالے سے جو آپ نے بات کی، بڑا کلیئر بات ہے کہ اس پورے خطے میں اگر ابھی جسٹ ریسنٹ کسی نے 1.5 سال 2 سال کے عرصے میں، 2.5 سال کے عرصے میں کہہ لیں، اگر کوئی 2.5 لاکھ سے بھی اوپر کا فگر اب تو نکل کے آ رہا ہے، 3.5 6 لاکھ کی باتیں چل رہی ہیں، 6 لاکھ فلسطینی. اگر کسی نے اتنا بڑا سلاٹر کیا ہو، اتنا بڑا اسیسینیشنز کیے ہوں، اتنے بڑے مرڈر کیے ہوں، اتنا بڑا کرائم دنیا کا کمٹ کیا ہو، تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ وہ ثابت کر چکا. ایران کا تو آپ نہیں کہہ سکتے ابھی ماضی میں ایران نے کتنے لوگ مار دیے اس طرح سے، مطلب اس جنگ میں یا واٹس ایور. اور ایران نے صرف جو لوکل مزاحمتی تحریکیں ان کو سپورٹ کیا. وہ کوئی بھی ملک کرتا ہے جس کو جو سائڈ سوٹ کرتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی کسی ملک پہ جا کے بمباری کر کے وہاں کے بچے، عورتوں، انفراسٹرکچر کو مارنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو خیر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے تھا، اور یہ جو نہیں سوچ رہے اس کی قیمت ایک بہت بڑی ادا کرنی پڑے گی تمام ممالک کو، جتنے بھی GCC ممالک. اور بہت اچھا ہو گیا UAE نے جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھل کے آیا. اب تو خیر اس کے بیان پہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نے دیا اس پہ پتہ چل رہا ہے جی کچھ اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں UAE میں کہ راز کھل گیا جیسے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ راز اسی لیے کھولا گیا ہے کیونکہ وہ تو سامنے چاہتے ہیں کہ ایران اور UAE لڑے، بس ہم پیچھے ہو جائیں. اور اس میں ٹیکنیکلی جو اگر UAE ایران لڑتے ہیں تو سعودیہ ڈیفینیٹلی، سعودیہ اور UAE بھی پچھلے دنوں آپس میں ہر جگہ ٹکراتے پھر رہے تھے، تو ان کو سوٹ کرے گا تو ایران کے ساتھ خیر سگالی یا کسی بھی اس کے تحت ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہے. اس انداز سے وہ چلے گا کام.
اور اب جو ایک تو یہ صورتحال ہوگی. دوسرا جو پاکستان انڈیا کی جنگ کی بات ہے, یہ اٹیک دہشت گردوں نے نہیں, انڈیا نے کیا. انڈیا کی پراکسیز کام کر رہی ہیں, انڈیا کر رہا ہے. پراکسی مینس فنڈنگ ادھر کی ہے, پلان ادھر کا ہے, ماسٹر پلان ادھر کا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چانس موجود ہیں کہ پاکستان ڈائریکٹلی انڈیا کو آنسر کر دے اس مئی میں, اس کے چانسز موجود ہیں. اور اس سے بڑا تاریخ میں اب تک کی فوجی اس پہ اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا. ایون کہ جب انڈیا نے ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا اس وقت بھی اتنی شہادتیں نہیں ہوئی ہمارے فوجیوں کی, جوانوں کی. جو انڈیا نے اتنے دن میزائل برسائے, اتنا سب ہوا, اس میں ہماری اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنا یہ جعفر ایکسپریس کے بعد جو ہے سب سے بڑا فوجی اس پہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کے لواحقین کو صبر جمیل دیں. ہمارے فوجی جوانوں کو جو ملک و قوم کے لیے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو استقامت بخشے, اللہ ان کے دل مضبوط کرے اور ان کو حفظ و امان میں رکھے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ فوجی اس لیے کہ وہ جان دے دے. فوجی صرف لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے محافظ کے طور پہ, نہ کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے. لیکن اللہ اگر قبول کرے کسی حادثاتی طور پہ تو یس, اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرے. باقی بات ہے کہ یہ جو حملہ ہے, اس سے بڑا حملہ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا فوج پہ, تو یہ سمجھیں کہ انڈیا کا کسی وہ 4 روزہ میزائل برسا کے جو نہیں کر سکے ڈیمیج, اپنے اس انداز سے وہ جو ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں اس انداز سے یہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے. اور اس کے چانسز موجود ہیں کہ پاکستان جو بمباری کر رہا ہے افغانستان میں وہ تو سو کرے, انڈیا کو بھی ڈائریکٹ کال مئی میں جا سکتی ہے, اس کے چانسز موجود ہیں. اس کے بعد جو چائنا کا ٹرمپ کا دورہ ہے, آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہاں خبریں نکلی ہیں, شی ایئرپورٹ پہ نہیں گئے, جہاز کے پاس نہیں گئے, کوئی بندہ بھی نہیں بھیجا لینے کے لیے, بس اپنا وہی اپنے سٹائل سے. پھر جب فرانس کی بات آئی تو تائیوان پہ انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ زیرو ٹالرنس, تائیوان پہ ہم کچھ نہیں سنیں گے. امریکہ اس کو, ہمارے اور امریکہ کے درمیان میں یہی تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی ہے, بڑا واضح انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد جو اوور آل جو صورتحال نظر آئی, ٹرمپ کا لاسٹ ٹائم بھی وزٹ تھا, اور اس میں لوگ ایک چیز کو نہیں جانتے کہ بائیڈن اور شی جن پنگ کی آپس میں گالم گلوچ ہوئی تھی, اور پوری دنیا میں صدور کے لیول پہ یہ بڑا مطلب ریئر ایونٹ ہے کہ کوئی 2 ملکوں کے صدر ایک دوسرے کو آن لائن کال پہ گالیاں دیں. تو یہ بھی ٹرمپ کی چائنا کے ساتھ قربت کی وجہ ہے. امریکہ کی تو جو بھی الائنس ہے چائنا سے, یا جس طرح کے بھی تعلقات ہیں, جس طرح کی بھی معاملات چل رہے ہیں, لیکن ٹرمپ کی قربت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بائیڈن کی اور شی جن پنگ کی نہیں بنتی تھی, اور انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالی. بڑی یہ بات مشہور ہوئی تھی اس وقت, آج سے کئی سال پہلے. تو یہ ایک ریزن ہے ٹرمپ کی قربت کی کہ وہ میرا دوست کر کے ملتا ہے تاکہ بائیڈن پہ چڑھتی کرے. اور اوباما نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ یہ جتنے معاہدے ختم کرتا جا رہا ہے ایران والے اور باقی سارے, یہ صرف میری وجہ سے کر رہا ہے, میری ذاتی اپوزیشن میں کر رہا ہے. اور ٹرمپ ایسے ہی آدمی ہے, ڈیفینیٹلی وہ بائیڈن اور اوباما اور ان سب کے اگینسٹ جا کے جو کرنا چاہ رہا ہے بس وہ کرتا پھر رہا ہے. اور باقی پیٹ ہیگزٹ کا جو فیس تھا وہ بڑا دیکھنے والا تھا, وہ بس مرضی سے نہیں کھڑا تھا, خوش کھڑا نہیں تھا, اور بڑا ٹیڑھا سا منہ کر کے. اور بڑا مارکو روبیو بھی کوئی بہت زیادہ مجھے نہیں نظر آیا کہ وہ جیسے ہوتا ہے بڑے انٹو ہوتے ہیں, ایسے ہی لگ رہا تھا گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں, بس وہ ایک ہو رہی ہے کہانی اور کچھ نہیں. اور باقی رہے گی بات کہ چائنا کو وہ ڈیفینیٹلی یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر امریکہ گرتا ہے تو پوری دنیا کا اکنامک سسٹم گرے گا, تو تم لوگ بھی کنگال ہو جاؤ گے, تو فائدہ کیا. تو اس لیے وہ تھوڑی سی چائنا کو یہ ساری باتیں سمجھانے اور کرنے کے لیے یہ سارا وزٹ کیا گیا, اور دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ مارکیٹ برے طریقے سے نہ گر جائے, کیونکہ امریکہ بہت تیزی سے گرنے والا ہے, بہت شدت سے گرے گا, تیزی سے گرے گا اچانک, اور یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دے رہے. جیسے میڈیا, ابھی آپ دیکھیں نا, میڈیا پاکستان پہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے, کوئی میڈیا بہت زیادہ اس کو کور نہیں کر رہا. اسی طریقے سے کئی ہمارے حملے ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنی کوریج ہی نہیں دی جاتی.
جہاں کہ ایک پنکی وہ ہیروئن فروش کو زیادہ کوریج مل رہی ہے، جبکہ ہمارے جو نوجوانوں کے خون بہ رہے ہیں. بنو اٹیک ویسے کور نہیں ہوا، اس کے بعد اگلے دن ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا، وہ بالکل اس پہ نہیں ہوا. یہ تو بڑا پلان تھا، پہلے اس میں خود کش آیا، اس نے راستہ بنایا، پھر پیچھے اٹیک ہوا. یہ تو بہت زیادہ ڈیزائنڈ اٹیک تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا وہ جعفر ایکسپریس کی میڈیا نے کوریج کی تھی، کوئی انڈین میڈیا پہ سارا دن چلتی رہی تھی، یہاں نہیں چلی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میڈیا کی اپنی مجبوریاں، اسٹیٹ کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو وہ نہیں اس طریقے سے کر پاتے، اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک دن اچانک پھر پھٹتا ہے، لاوا پھٹتا ہے، اور وہ لاوا پھٹنے کے دن ہی چل رہے ہیں جب ابھی اکنامک کرائسس بھی بڑھ جائے گا، چیزیں بھی. تو باقی یہ کہ امریکہ کو اچانک ہی اسی طرح پتہ چلے گا. باقی یہ ہے کہ ایران اور یو اے ای کو ٹکروانے کی پوری کوشش ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ ایسا ہو کہ یہ ہو جائے، اور آگے یہ دن مطلب اسی طرح کے حملوں کے، اسی طرح اچانک حملوں کے. کہاں کور کیا جا رہا ہے ایران کے وہ اٹیکس یا ایران پر اٹیکس؟ کور ہی نہیں ہو رہے. آپ پہ کون سا ہو رہے ہیں؟ آج مجھے بتائیں نا، تاریخ کا سب سے بڑا پاکستان کی فوج پہ حملہ ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے حکمت ہے، ٹھیک ہے جی، عوام میں نہ خبر پھیلے نہ جائے، لیکن ایک بہت بڑا اٹیک ہے، بتانا چاہیے تاکہ قوم کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی صورتحال کا پتہ ہو. یہی صورتحال آپ کی مڈل ایسٹ میں آج، بلکہ میں یہ ابھی وائس نوٹ بھی سناتا ہوں. کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے، جسٹ پاکستانیوں کو بھیج رہے ہیں، سمپل. وہ کہہ رہا ہے، ایک نوجوان کا میسج مجھے آیا دبئی سے. دبئی سے، وہ کہتا ہے جی اٹھایا، جیل میں لے گئے، وہاں بس ٹھنڈے سے کمروں میں ہمیں پھینک دیتے ہیں، کھانا بھی اتنا اچھا نہیں، طبیعتیں بھی خراب، اور پھر ٹکٹ ہم باہر سے کوئی ارینج کرنے کی کوشش کریں کسی سے تو وہ بھی نہیں کرنے دیتے، پھر اندر سے ہی کروانی پڑتی ہے. ٹوٹل سیکیورٹی نیپالیوں کے پاس ہے، ٹوٹل سیکیورٹی نیپالیوں کے پاس ہے، اور وہ جو ہے نیپالی یعنی کہ اس کو کر رہے ہیں. تو ابھی بھی سر یہ روز نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہیں لوگوں کے، کئی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں نیچے کہ اس طرح دبئی کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں اس کے معاملے میں. یہ سنو، ایمبیسی والوں کو بتا ہی نہیں رہے تھے، رابطہ نہیں کروانے دے رہے تھے، سمیں نہیں دے رہے تھے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. بھائی بہت بلاد آپ تھے اندر، نیپالی انہوں نے رکھے ہوئے تھے سیکورٹی میں. وہ بھائی بڑا باندھ کے سردی والے اے سی والے روم میں ڈال دیتے تھے. 2 دن کھانا نہیں اچھا تھا، میں تو خود بہت طبیعت خراب تھی. پھر ٹکٹ اپنی کروائی، بس پھر نکلے ہیں. ٹکٹ بھی اپنی، وہ ان سے اگر ان سے نہ کرواؤ، باہر سے ٹکٹ کرواؤ تو وہ ٹکٹ بھی وہ کر دیتے، لیٹ کروا دیتے تھے. پھر ان سے ٹکٹ کروائی ڈبل پیسوں میں، ڈبل پیسہ. پھر جا کے ادھر پہنچے ہیں. بڑے حالات خراب تھے، بہت بہت زیادہ حالات خراب کیے ہوئے تھے ان لوگوں نے، بہت بہت ہی انہوں نے برا حال کیے ہوئے تھے. جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہوا لوگوں کے. اتنے کاروبار بیچاروں کے تباہ کر دیے. سید شاچی تھے، وہ بڑے اچھے انسان تھے، وہ سیٹل تھے بیچارے، ادھر ڈاکٹر تھے. ان کو بیچاروں کو رکھا، پھر کال بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، نہ پاکستان نہ ادھر جیل میں، الورسا جیل میں. الورسا تو ٹکٹ کا کہیں بڑی مشکل سے جو ٹکٹ دے کے جب باہر سے، تو وہ بھی ٹکٹ خراب کروا دیتے تھے. یہ پھر اندر سے ٹکٹ کروانی پڑتی تھی، کیونکہ سارے تو غیر مسلم تھے. سی آئی ڈی والے آتے تھے، بس وہی ہوتے تھے. ڈیلی کا 100 بندہ 200 بندہ لے کے آتے تھے جو اندر پھینک دیتے تھے، اور ڈیلی کا 100-150 بندے کو ڈپورٹ کرتے تھے. زیادہ پاکستانی ہوتے تھے، 3-4 انڈین یا وہ بنگلہ دیشی ہوتے تھے. یعنی کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ یہ سچویشن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی ہے دبئی میں، اور بلکہ کوئی دبئی سے دیکھ رہا ہے وہ ہمیں بتائے کہ کرنٹ سچویشن نیچے کمنٹ میں آپ کے ساتھ کیا چل دبئی رہی ہے. والا نہیں بھائی، دبئی والا نہیں بتا سکتا، وہ جب تک ادھر ہے ان کو تو اب جو حالت ہے وہ کیا بولیں. دبئی والے تو اب یوں ہیں. بادل وہ ویڈیوز آ رہی. اب یہ دیکھو، یہ میں نے تو نہیں، اس کو ایک وہ کام کرتا تھا نوجوان میرے پاس پہلے کبھی، تو اس نے میسج کیا ہوا تھا، تو یہ اچانک آیا. اب حالانکہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی یہ شیعہ تھا نہ کوئی اس کا وہ تھا، بس پاکستانی ہونا. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ گوادر ٹائم سے جب میں نے وزٹ کیا تھا تب بھی محسوس کیا تھا دبئی کے انوائرمنٹ میں بڑی ایک وہ تھی، نفرت تھی گوادر کو لے کے.
اور اس وقت سے وہ انڈین سائٹس پہ چلے گئے تھے. اور اب یہ جو نیتن انڈیا اور اس کا نیکسس ہے یہ لاجیکل اس پہ بنا. اور باقی اب میں چاہتا تھا آج کہ میں سوال لوں ڈائریکٹ. کچھ میں لے لیتا ہوں سوال آپ کہتے ہیں. آپ نے نہیں لینے, بس میں خود لوں گا. چلے وہ آپ نے تو وہ دوسرے مکھن والے بھی لینے ہیں نا, میں نے تو کام کے لینے ہیں. اچھا مکھن والے. اچھا جی, پلیز ڈو اے ٹاک آن فوڈ میتھرے, ہاؤ ڈفرنٹ اٹ از فرام میتھی دانا, وائی ایگ فش ریڈ میٹ آر بیڈ, اور پوسٹ اینڈ اولڈ لنک فار اٹ. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میتھرے بادی کو ختم کرتے ہیں. بادی کیا, یہی ہوائی چیزیں ہی ہیں نا, اس کی کاٹ ہے. الائچی خوشبو ہے, خوشبو بھی ان کو سوٹ نہیں کرتی, اسی لیے میتھرے اور الائچی کا کمبینیشن از اے پاورفل کمبینیشن. اگر کوئی دعا نہیں کر رہا, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا, کم از کم اس کو یہ کھلانا شروع کریں. اچھا, اگر کوئی بہت سویئر کنڈیشن ہے بچے کی مسئلے تک ہی نہیں جا سکتا, جسم بھی پڑا ہوا ہے اور پوری بری حالت ہے, تو پھر یہ کریں کہ میتھرے سستے ملتے ہیں. میتھی دانا ہی کی ٹائپ ہے, لیکن میتھی دانا باریک ہوتا ہے, یہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں. بس کلر ایک ہی جیسا ہوتا ہے, لکس ملتی ہیں, بس وہ باریک اور یہ موٹے. ان کا تیل نکلوا لیں, یا تو میتھرے کا ویسے تیل مل جائے گا, اور اس کو فنگرک سیڈ کہتے ہیں, فنگرک, وہ لکھیں گے آ جائے گا, فنگرک. اب اس کا آئل لے لیں کہیں بھی, بیسٹ چیز ہے. اگر یہ خود نکلوا لیں تو سستا ہی ملتا ہے, کلو 2 کلو کٹھا لے کے اس کا آئل خود نکلوا لیں, جتنا بھی نکلے. بس رات کو ڈیلی چمچہ اس کا پینا شروع کر دیں, سویئر کے اس کو بتا رہا ہوں. اور ساتھ اگر الائچی کا بھی مل جائے تیل تو بہت اچھا ہو جائے گا, ورنہ بس یہ ایک ہی کافی ہے. صبح تو یہ پیٹ صاف ڈیلی کرنے لگے گا. ایک تو پیٹ صاف ضروری ہے, بنیادی شرط, اس نے پیٹ سے نکالنا ہے, کیونکہ ٹوائلٹ بھی ان کی جگہ ہے, یہ بھی ٹوائلٹ ہی ہے. مطلب آپ خود سوچو نا, فلش میں آپ ساری رات اگر پڑا رہے آپ کے روم کے ساتھ, تو کیسا آپ کا ٹوائلٹ کا انوائرمنٹ, یا وٹ ڈو یو فیل. اور ساری رات آپ پیٹ میں لے کے گھومیں تو, یا 2 دن پیٹ میں لے کے گھومیں تو بتائیں. تو اس لیے اب آ جائیں کہ ایگ فش اور انہوں نے کہا ریڈ میٹ. دیکھیں جیسے چینی پہ چمٹی آتی ہے, زمین پہ پھینکو, ایگ میٹ ہڈی اس پہ یہ آتے ہیں. ہاں, سی فش جو ہوتی ہے, سمندری فش, اگر بہت زیادہ فروزن ہوئی ہے, ساڑ لگا ہوا ہے, تو اس کے چانسز کم ہیں. لیکن جو آپ لوگ تازی کھاتے ہیں, جو یہ تازی والی ہے, دریائی ہو گئی, یہ تو بالکل ہی رسکی ہوتی ہے. اور فروزن نہیں ہوئی تو یہ الٹی سائنس ہے. ہمیں لگتا ہے کہ فروزن چیز جو ہے وہ خراب ہے, تازی ہے. نہیں, جو فروزن ہوئی ہے اس سے وہ سمجھو اسرار نکل گئے, اس کو ٹائم مل گیا, وہ اچھا ہے. فروزن اچھا ہے, فریش اچھا نہیں ہے ان کمپیئر ٹو اگر آپ یوں سوچتے ہیں تو. ایک تو یہ ہے جی. اس کے بعد جی ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اچھا جی, اب مکھن والے آ رہے ہیں نا کمنٹ. ہاں, میں مکھن والے کو پرواز کر رہا ہوں نا, ماشاءاللہ زبردست. یہ وہ میرے ابھی اس ٹائم کام کے نہیں ہے نا, جواب دے دیں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو کوشچن ہے بس وہ اس کو میں لوں. ایکسیلنٹ, السلام علیکم, ماشاءاللہ, بہترین. یہ تو بھی چلتا ہی رہے گا. یہ فراز عباس ہے, انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے, I am thinking to move Muzaffargarh to buy a agriculture land there and build off-grid living. Is that a good idea, or should I go to Gilgit in harsh and hard and survive environment? دیکھیں, گریڈ کہتے ہیں جو آپ لوگوں کا یہ جو جال بنتا ہے نا, جال, گریڈ اسٹیشن بجلی کا. دیکھا آپ نے گریڈ اسٹیشن کا, جہاں بڑے بڑے ٹرانسفارمر آپس میں ایسے ہوتے ہیں اور اس طرح. تو گریڈ بیسیکلی جو آپ کا سڑکوں کا جال, کنیکٹیویٹی, فونوں کا جال, محکموں کا جال, ٹرینوں بسوں کا جال, گریڈ. آف گریڈ مطلب جال سے کٹا ہوا, یعنی کہ اب آپ ایک کٹی ہوئی زندگی گزاریں, اپنی دودھ, اپنی بکری, اپنا وہ, یہ اس کو آف گریڈ اس انداز سے کہہ رہے ہیں. لیکن بھائی صاحب, اللہ کے سے جڑے بغیر تو آپ آف گریڈ بھی نہیں جا سکتے. اللہ کے گریڈ میں تو جانا پڑے گا, اس سے ہی کنیکٹ ہو کے آپ جائیں.
اور مظفر گڑھ کا جو ایریا ہے سب کا سب نہیں پانی دیکھ کے جہاں 30 فٹ پہ پانی یہ بلکہ 18 ہزاری والی سائڈ جو ہے اور یہ میرا خیال 18 ہزاری والی اس کے ساتھ کوئی سائٹ تھی میں نے وزٹ کی ہوئی ہے وہاں اچھا ہے پانی زمین پہ اور آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اب آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ریت کے اندر گھر بنائیں اچھا ہے کیونکہ ٹیلوں کو سیدھا کرنا پڑے گا مشینری لگا کے حکومت بھی بڑا سپورٹ کرتی ہے آپ کو ادھر بڑے محکمہ ایگریکلچر سے آپ کو مل جاتے ہیں لون مل جاتے ہیں پانی کے لیے مشینری مل جاتی ہے زمین سیدھی کرنے کے لیے تو آپ اگر وہاں جائیں تو پہلے گھر بنائیں اوپر ٹیلے کو ڈال دیں تو وہ تو ایک تو انڈر گراؤنڈ بن جائے گا ٹھنڈا رہے گا دوسرا اسی طریقے سے وہاں آج کل پیوٹ اریگیشن کا سسٹم ہے تقریباً اس میں بھی حکومت پنجاب جو ہے 60% شیئر ڈالتی ہے مطلب 4 کروڑ کا لگے گا تو اس میں سے 60% حکومت باقی آپ 250 ایکڑ کٹھا وہ بس فصل لگ سکتی ہے سمجھے گندم لگائیں سرسوں لگائیں یہ ہو سکتا ہے باقی جہاں آپ کے خود جانے کی آف گریڈ کی بات ہے نا دیکھیں پیپل چاہیے لائک مائنڈیڈ پیپل چاہیے جنگل بیابان میں اکیلے کیا کریں گے کوشش کریں اپنے دوست احباب لائک مائنڈیڈ لوگوں کا ایک گروپ کریٹ کر کے جا کے پھر لینڈ لیں اکیلے مت لیں ادھر ان کا گروپ بنا کے ان کو اپرچونٹی دیں اور 2-4 لوگ چلے جائیں اکیلے چلے جائیں جب کبھی وقت آیا وہ خود ہی پہنچ جائیں گے لیکن تیاریاں اکیلے نہیں اس کو شروع کرنا کسی نے بھی یہ میں پہلے ہی بتا دوں اچھا جی اب آپ پھر درمیان میں نہ کودنا بھائی اب سوال کے اب مجھے دیکھنے دو ماشاءاللہ زبردست یہ تو اصل میں لیکن یہ ابھی تو ہیں بھی آج سوال میرے تو حساب سے بالکل کم تھے یہ آ ہی گیا فراز عباس صاحب کا میں نے وہی بتا دی سیڈ کاوشوں کو لاجواب بے شک نام لیتے رہے جو آپ کی نظر میں آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کی نظر سے گزرتے ہیں کمنٹ عین الیقین ابھی میرے سامنے ہے جزاک اللہ ان کو پہلے بھی دیکھا طارق محمود انا ماشاء اللہ ایک تو نام پڑھنے میں کون سا ایزی ہے بھائی آپ کی ہر بار سچ نہیں کرنی ہے میتھرے اور الائچی سے کچھ کمنٹ آ رہے ہیں کہ پیٹ خراب ہو رہا ہے اچھا ہاں جی یہ سب آ رہا ہے ریئلی گڈ لیکچر ناؤ وی اسپینڈ آور سیلف ٹو اللہ ناٹ جسٹ سم پیس آف پیپر اینڈ سو کالڈ اے ویری نائس پرسن ٹمارو آئی واز آسکڈ اے کوسچن ایز آئی ایٹ elaichi or in half day elaichi is in my mouth like naswar but when I throw it my mouth again آپ کے لیے یہ ہے کہ میتھرے کا تیل لیں کہیں سے بھی یا جا کے نکلوا لیں آج کل تو چھوٹی چھوٹی انہوں نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں کٹھے 2-3 کلو لے جائیں میتھرے کا ڈیلی چمچہ پئیں مجھے لگتا ہے آپ ہفتے 10 دن میں پہلے تو پیٹ صاف ہوگا دوسرا ایک کعوہ پئیں بے دانہ شبستان اناب الائچی لونگ اس میں ڈال لیں اور کوئی بھی گرین اگر مکس کرنا ہے تو وٹس ایور اور دوسرا کھانے کا آغاز اور اختتام دونوں نمک پہ کریں تو یہ آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ پوزیسڈ ہیں بیسیکلی اسی لیے اتنی گندی بو آ رہی ہے اچھا جی اور اگر 40 دن دعائے کعب کا عمل کر لیں گے تو 0 میٹر ہوں گے نہ عمل ہو تو گھر چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو کے کریں اچھا جی جعفری صاحب ہے نوٹ کر ہاں جی یہ جعفری صاحب تھے اچھا جی بہاولپور کا کبھی بھی سیف کہتے ہیں اور کبھی سیف نہیں کہتے دیکھیں بہاولپور بیسیکلی اب جب بھی اٹیک انڈیا کرے گا اس ایریے میں وہاں مراکز کی وجہ سے ضرور تھا جیسے پہلے اس نے کیا لیکن جو وہ نقشہ کاٹنا چاہتا ہے اس میں کریٹیکل ہے بہاولپور بھی لیکن لیسٹ کریٹیکل ہے پہلی وہی پنوا قلعہ اور وہی سائڈ ہے دوسری رحیمیہ خان تیسری آ کے یہ بنے گی بہاولپور تو یہ سمجھے 3rd لیول کی کریٹیکل سائڈ ہے اس لیے وہ کبھی ہم یہ کہتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں اچھا جی سپر پاورز ماننا از ڈفرنٹ بٹ چائنا کو امریکہ سے برا ماننا ناٹ ایگری برا ماننا چائنا کو امریکہ سے برا ماننا ناٹ ایگری سوری وہ ایٹ لیسٹ چائنا پاکستان ایران سب کے ساتھ کھڑا ہے جس کو فرینڈ بولتا ہے ان کی سائڈ پہ کھڑا ہے یہ کچھ زیادہ ہو گیا اباؤٹ چائنا سوری یہ کوئی ریزن نہیں چائنا کو ڈس لائک کرنے کا فرسٹ ٹائم ڈس ایگری ود اسامہ صاحب ہز ہیٹ فار چائنا از آن نیکسٹ لیول دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کو جو دوستی دشمنی کا معیار بتایا آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ آپ اس زمین پہ پہلا کوئی رشتہ نہیں بنا سکتے
نہ ہی آپ کسی کو جانتے ہیں. وہی آپ کا مالک ہے, وہی خالق ہے, اسی نے آپ کو بھیجا. تو جتنا بھی امریکہ, یو کے, یورپ اور یہ سارے ممالک ہیں, یہ اللہ کے تصور کو مانتے ہیں, اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام, آپ ان کے نبی کا انکار نہیں کر سکتے, نہ عیسائیوں کے نہ یہودیوں کے. تو اب آپ جو اس پیمانے پہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا داری کے پیمانے ہیں. آپ چائنا کے حالات نہیں جانتے. پاکستان کے کسی میڈیا پہ امریکہ کے خلاف بات ہو سکتی ہے, چائنا کے خلاف نہیں ہو سکتی. میں خود وٹنس ہوں کئی شوز کا جس میں چائنا کے خلاف بات پہ انہوں نے کہا نو, چائنا کے خلاف نہیں, امریکہ کے خلاف جو مرضی کر لو. وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہماری دوستی, وہ اس لیے تھا کہ یہ ایک رuthless دوست ہے. اس کو جو آپ لوگ جہاں سمجھ رہے ہیں, اس کا جو علاقے ہیں کئی, ان میں مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہے کہ آج تک پوری دنیا میں اس پہ بات نہیں ہو سکی. آواز بھی نہیں اٹھا سکتے آپ کہ امریکہ میں آپ نے شور ڈال دیا مسلمان کے ساتھ یہ ہو گیا, یورپ میں شور ڈال دیا, لندن میں ڈال دیا, چائنا میں ڈال کے دکھائے گئی. چائنا میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں, چائنا میں آپ کو حلال اس کی کھلی چھوٹ نہیں, چائنا میں آپ کو مذہبی آزادی نہیں. وہاں کے چائنا کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے اور اس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا. دس از چائنا, جو جس چائنا کو میں جانتا ہوں. اچھا, اس کے بعد حکمت کے تقاضوں میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کی فوڈ ہی آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. اس کے بعد جو جہاں تک دوستی اور دشمنی کی بات ہے, چائنا نے نہ کوئی خود کو جنگ لڑی ہے آج تک, نہ کوئی فتح, اور یہ کوئی ہماری اور ان کی فتحوں کے پیچھے یہ میڈیا کے ذریعے صرف کھڑے ہو رہے ہیں. کئی صحافی ہیں جو چائنا پے رول پہ ہیں, آئی نو دیم, اور حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ چائنا کو کیا ضرورت ہے. چائنا نے بڑے ہی سلو اپنے حساب سے اپنا ایک میڈیا کا وہ گرپ رکھا ہے. امریکہ تو بولنے دیتا ہے, میں امریکہ کو یہاں بیٹھ کے گالیاں نکال سکتا ہوں, کتنا کچھ کہہ دیتا ہوں. چلو اب فلک کی قربانی نہیں دے سکتے, ورنہ تو میں اس چینل پہ آپ کو تجربہ کروا دیتا کہ ایک طرف امریکہ, ایک چینل پہ امریکہ کو بیٹھ کے کوسیں, یورپ کو گالیاں نکالیں, دوسری طرف صرف چائنا کی بات کریں. ٹھیک, آپ کو ہفتے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور کس کے نہیں. وہاں پتہ چلے گا کہ امریکہ سے چائنا برا کیوں ہے. آپ لوگوں کو یہ باتیں حکمت کی بعد میں سمجھ آئیں گی. ابھی بہرحال اس کو جو ہے میں اتنا ہی ایکسپلین کر سکتا تھا, اور کسی دن اس پہ مزید بھی میں کروں گا بات. اور چائنا نے جہاں تک رہے گی ایران کی, چائنا کو تو اپنے قریب ترین آئل چاہیے, گوادر ساتھ لگی پڑی ہے جا کے, سیدھا گوادر سے ایران سے اس کو تیل چاہیے. اتنی بڑی آبادی ہے, وہ کون سا ایموشن یا جذبات پہ کھیلتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد ان کی جو رشیا کے ساتھ بھی ایسی ہے کنیکشنز, افغانستان کے تھرو اب سیدھا سیدھا راستہ نکلے گا واہ خان والی سائڈ سے. تو چائنا کو یہ سوٹ کر رہا ہے, اس لیے وہ ساتھ ہے. ورنہ چائنا کوئی آپ لوگوں کے لیے اخلاقاً یا کوئی انسانی جذبوں کے تحت یا وہ نہیں ہے. چائنا کے جو تائیوان کے ساتھ سلوک, اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ سلوک پہ ذرا کر لیں, اور مسلم لائیوز ان چائنا ضرور سرچ کریں تاکہ آپ تصویر کا ایک اور اینگل لکھیں. اچھا جی, اس کے بعد جی یہ کوئی میرا نام نہیں پتا, یہ زی 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 زیڈ 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 کوئی بھی تھے, مرد تھے یا عورت, اب آئی ڈونٹ نو. اگر ہم یہاں سے گرے تو چائنا اور اسرائیل مسلم امت سمجھ کر کھا جائیں گے یاجوج ماجوج کی طرح. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو پتہ نہیں, جب وار ہے ہی ایول اینڈ بیڈ, جیسے کہتے ہیں ایول اینڈ گڈ, دین اور دنیا, اللہ کی ٹیم اور شیطان کی ٹیم, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, آئی ڈونٹ سے چائنا از سپریم پاور, ناٹ ایگریڈ بٹ دس ہیٹ ناٹ جسٹیفائڈ. آج میں نے امید تو کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ہیٹ کو جسٹیفائی کر دیا. اب آپ ایسے کریں کہ پھر چائنا کو سرچ کریں, مسلم لائوز ان چائنا, اور آپ پوری دنیا میں سرچ کر کے دیکھیں کہ چائنا کے خلاف بولا جا سکتا ہے یا نہیں. آپ امریکہ کے خلاف جتنا بول لیتے ہیں, اسرائیل کے خلاف بول لیتے ہیں, اور چائنا کے خلاف نہیں بول سکتے. اچھا جی, اس کے بعد 11 مئی کو کچھ نہیں ہوا جی. 11 مئی کو پاکستان پہ بنو اٹیک, اس کے ساتھ اگلے دن اٹیک, آج ایک بہت بڑا اٹیک, وہ کہانیاں شروع. اچھا, اسی طریقے سے وہ اب خبریں اس طریقے سے کور نہیں کر رہی میڈم, یہ کوئی نسرین اختر ہے, تو ہم اب اس میں آپ کو کیا اب قسمیں اٹھا کے خبریں بھی خود لا کے نکال کے دیں. میں تو بھائی آپ یہ یہ جی ہے کوئی جی سچا آدمی ہوں,
بھائی آپ لمبے بھاشن یا بیان اور واز مت سنائیں, پیش گوئی بتایا کریں, اتنا کافی ہے, لمبی کہانیاں مت سنائیں. تو سر جی پیش گوئیاں ختم ہو چکی ہیں, پیش گوئیاں سال کے شروع میں ہی جو دینی تھی دے دی, اب پورا سال کی ہیں. آپ ادھر آ کے اپنا وقت ضائع مت کریں, دوبارہ اس امید پہ یہاں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے گا کہ پیش گوئی ملے گی. اچھا جی, سانپ بچھو کھانے والے سپر پاور نہیں ہو سکتے, فریال کریں. یس ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا جی سر اسامہ, عائشہ, ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, قرضہ بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے کمانے کا ذریعہ صرف ایک پرچون کی دکان ہے, اور گھر بھی رینٹ کا ہے, اور میرا بھائی ان ڈرائیو چلاتا ہے جس سے گھر کا رینٹ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے, پلیز کوئی حل بتائیں. دیکھیں اس کے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ استغفار کی کثرت, کھلی کثرت, 1000 کی 10,000 کر لیں. جسم کو خوشبوؤں سے دن میں 3 دفعہ روٹی ملے نہ ملے خوشبو, اور گھر کو بھی نمک سے دھوئیں, کھانا نمک سے شروع کریں, خوشبوئیں لگائیں, میکسیمم ڈیلی نہانے کا اہتمام کریں. آج کل تو ایزی ہے, گرمی ہے ویسی. اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 2 نفل ہدیہ کریں. اس کے بعد آپ جو استغفار ہوگی, نفل ہو گئے, اور کچھ نہ کچھ کھلانا اس گھر سے شروع کریں, دل بڑے کی حرکتیں کریں. سادہ چاولوں میں ہی دودھ ڈال کے وہ کھیر کھلائیں, بی بی کے نام کی کریں, اور اول وقت کی نماز کو قائم کریں, نماز لیٹ نہ کریں, بہت جلدی پڑھنے کی عادت ڈالیں. بس یہ سارا شروع کر لیں. اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو پھر یہی جیسے آج بتایا, میتھروں کے آئل سے پیٹ صاف کر کے دعائے کا آپ کا عمل کر لیں, رزق کے مسئلے ختم ہو جائیں. انشاءاللہ. اچھا جی, پہلی بار ڈونٹ سپریڈ ان اتھینٹک نیوز اور ٹائٹل. دوسرا, اگر کویسچن لینا بند کر دیا ہے تو بتا دو. عبد الکریم دھمکی کے ساتھ. ویل ڈن بھائی, دیٹس دا ایٹیٹیوڈ. یہ تو بہت زبردست ہے, فلک کی مہربانی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا بھی کمنٹ لیتا ہے. اچھا جی, میں نے ان کا کمنٹ لیا تھا پہلے. اچھا بہرحال یہ ایٹیٹیوڈ نہیں اچھا, کوئی اچھی تہذیب سے بات کرنی چاہیے. یہ کون ہے جی؟ اب اس کا میں تو پوسٹ مارٹم ہی کروں گا نا, بالکل بیکار آدمی. نہیں رک جاؤ, میں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ جی بالکل اس کی ڈی پی جا کے دیکھیں, عبد الکریم تاجی سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تاجی کوکر ٹائپ کوئی آدمی ہے, اور بالکل سر پہ بال کوئی نہیں, اور کوئی دانت بھی ٹیڑھے میڑھے. یہ خود وہ پوزیسڈ آدمی ہے, اپنا علاج ہونے والا ہے اس کا, اور اس کو علاج کرنا چاہیے, پورا جن زدہ. اچھا جی, اس کے بعد جی تاج خان, چائنا تائیوان 2 ایران لو ایران, غالباً چائنا نے بیچ دیا. اب ایران پر ایک بڑا حملہ ہوگا کہ رجیم چینج کر کے اس پہ پہلوی کے بیٹے کو بٹھا کے امریکہ ٹاٹا بائے بائے. اس کے بعد اربوں کا نمبر, رشین یورپ ڈائریکٹ جنگ. تاج خان اپنی پریڈکشن بیسیکلی دے رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کہ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ چائنا سے کوئی بہت زیادہ آپ ہوپس نہ لگائیں, ایران کے پیچھے اللہ کی پاور کھڑی ہے. اچھا جی, تمہارے 10 سپارے تو بکریاں کھا گئی تھی, تو ہمارے قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کا ہے اس کو پڑھ لینا اگر نصیب ہو تو. اس آیت کا مطلب پتہ چل جائے گا. یہ ہے جی کوئی آمنہ خان, اسامہ رافضی, تم خود فتنہ ہو. آمنہ خان, واہ. چلو جی, آج پھر سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے, سب سے زبردست ٹاپک. اگر آج کسی نے پھینک دیا, میں تو چاہ رہا تھا, صبر ٹائم ہمارا بہت اوپر ہو گیا. چھوڑ دیں بھائی, اب 1 منٹ یہاں تو جواب لے لیں. کہیں شیعہ سائڈ پہ کوئی قرآن میں تحریف کا عقیدہ نہیں ہے, نہ کوئی کنسپٹ ہے, نہ ہی اس قرآن کی ایک ایک لفظ پہ کوئی اعتراض ہے, نہ ہی یہ عقیدہ ہے کہ جی ایک آیت بھی کوئی ادھر سے ادھر ہوئی ہو. یہی قرآن ہے, ایز اٹ از قرآن. لیکن یہ بنایا گیا چور مچائے شور. یہی جو بکری ہے, یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. وہ تو آیات بھی میں مطلب جس کو کہا گیا ہے کہ کھا لی گئی ہیں, وہ بھی بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ بات آ گئی ہے, علمی ہے, ہزاروں لوگ سن رہے ہیں اس کو, اور میں جس بات کو کر رہا ہوتا ہوں اس پہ بالکل پاؤں پیچھے کرنے والی بات ہی نہیں ہوتی, ایزی ہو جائے. کیونکہ علمی بات ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اور کتنی زندگیاں گزر جائیں گی اسی بے وقوفی میں کہ بکری تو ادھر ہے, بکری ادھر تو ہے ہی نہیں. دودھ پلا کر
हजरत आयशा रजी ताला अन्हा फरमाती हैं दूध पिलाकर नामहरम मर्दों को महरम बनाने का जो आयत थी वो बकरी खा गई। दूध पिलाकर यानी कि फलक जो है, अगर मैंने बतौर इसको अपना महरम बनाना है तो फलक को मैं दूध पिला दूं अपना, तो फिर ये मेरा महरम बन जाएगा। इसके मुतालिक जो आयत थी वो बकरी खा गई। ये बकरी किधर निकली? इधर। मैं भी इस पे गया था रिसर्च करने, इसीलिए आज इतना अथेंटिक हूँ कि ये उधर कोई बकरी नहीं है, ये चोर मचाए शोर है। पहला तो ये ले लें। दूसरा जी, हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसके हिफाजत करने वाले हैं या निगहबान है या हाफिज। अब सिर्फ मुझे ये बताना है, ला हाफिजून, ला हाफिजून जमा का सीगा है या सिंगल सीगा है? हाफिज जमा या वाहिद या सिंगल या हाफिजून? इन्ना वजह से कहते हैं ना कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। जमा का सीगा, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह जमा नहीं है, अल्लाह वाहिद है। ला हाफिजून कहा गया है। इसका मतलब है इस कुरान की हिफाजत इज्तिमाई तौर पे अल्लाह और उसकी टीम वाले कोई हैं वो करते हैं, ना ये हाफिज किया गया, ये हाफिजून है, जमा है। और अल्लाह ज्यादा नहीं है, एक अल्लाह है। तौहीद के खिलाफ ये आपने तर्जुमा किया, पहले तो ये ले लें। और अच्छा जी, ये तो फिर अगली वो बहस बहस है, पता नहीं किसका बात वही है कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जी नेक्स्ट प्रोग्राम में ना अगले से कमेंट्स ले लेंगे, नीचे लोग अपने सवाल करें। इसमें मैंने एक मुझे याद आया, सुबह मुझे व्हाट्सएप भी आया था उनका, ये उसकी क्लैरिफिकेशन के तौर पे। अब पूरा उसमें हो ही जाए, कितने मिनट आते थे? 42 पे जान जा रही है, अपलोड करना है, फिर वो लोग देख नहीं पाएंगे, किस टाइम अपलोड होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि हम ऑलरेडी नसीब में हुआ वही देखेंगे। अभी ये लें जी, उन्होंने तो इसकी रब की और जगह पे सारी तस्दीक भेज दी थी। उसामा साहब सुभान अल्लाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपने इंतहाई बेहतरीन हकीकत पर मबनी और बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा किया जो मैंने किया। सूरत तौबा की आयत नंबर 31 थी, अत्तखज़ू अखबारहुम व रहबानहुम अरबाबन मन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्ने मरियम। अब मैंने कहा था ना, अल्लाह मिन दूनिल्लाह या मन दूनिल्लाह वल मसीह इब्ने मरियम, तो अल्लाह और मसीह, यहाँ एंड इधर था और इन्होंने तर्जमे में उठा के ईसा को पीछे उन अरबाबन पीछे डाल दिया तर्जमे में, जो गलत है। आम तर्जमा किया जाता है जो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने उलमा दरवेशों और मसीह इब्ने मरियम को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। हालांकि नहीं, यहाँ यही बात थी कि मसीह इब्ने मरियम और अल्लाह को छोड़ के उन्होंने उनको अपना अरबाब बना लिया, रब अरबाब इख्तियार कर लिया। यहाँ सऊदीया में आओ ना, आम टर्म है अरबाब, आम, और अल्लाह जमा में नहीं होता, अल्लाह वाहिद है, सिंगल। अच्छा जी, जो निकता है मिन दूनिल्लाह, उन्होंने ऐसे अरबाब बना लिए जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल खड़े हो गए। हाँ जी बिल्कुल, ये अल्लाह के और ईसा और अल्लाह एक ही टीम थी, एक ही साइड थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हजरत ईसा की हकीकी अताअत अल्लाह ही की अताअत थी, क्योंकि कुरान खुद कहता है वमन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। लिहाजा किसी नबी की अताअत बजाते खुद शिर्क नहीं बल्कि ऐन तौहीद है। और ये मैटर अताअत का नहीं, मैंने तो पहले इसको बताया कि रब रबूबियत से है, परवरिश से है। एनी हाउ, इसी तरह अरबाब का लफ्ज भी सिर्फ खालिक और माबूद के मानी में महदूद नहीं है। अरबी में रब के कई मानी है, मालिक, मुरब्बी, निगरान, सरदार, इख्तियार रखने वाला। इसलिए बाज मौक़ों पर रब्बुल बैत, घर का रब, अरबाबुल नाम जैसे अल्फाज भी आए हैं। बल्कि कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है, अज़कुरनी इंदा रब्बक, उज़कुरनी, अब ये पेश पूछ नहीं है इस पे, उज़कुरनी होगा इंदा रब्बक, इंदा रब्बा का या रब्बक। इंदा रब्बिक ये कह रहा है कि अपने बादशाह के साथ, ये रब बादशाह के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अपने बादशाह को जाके ख्वाब का जिक्र करना, मेरा जिक्र करना, अपने रब किसके पास? उस वक्त का बादशाह था,
اس کو بھی رب کہا جاتا ہے. اور یہاں یہی کہا جاتا ہے سعودیہ میں آپ کا جو مالک ہے وہ رب ہے. تو سعودیہ میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے رب والے ایشو پہ, یہ قرآن کا ترجمہ ہے کہ ادھر ہی مسئلے ہیں. تو بہرحال یہ آیت پہ یہ صابری صاحب تھے, میں ان کا نام لینا بھول گیا, جنہوں نے کاوش کی, بہت شکریہ. اور بالکل صحیح معنوں پہ جہاں جہاں رب یوز ہوا ہے, جیسے اب حضرت یوسف میں بادشاہ کے لیے رب یوز ہوا ہے, میں نے بتایا ماں باپ کے لیے ہوا ہے, اور اس آیت کو بھی انہوں نے کوٹ کر کے پراپرلی انڈورس کر دیا. سیف علی صابری صاحب ہے, بہت شکریہ. جی سر, آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. آج تو بڑا بہترین لوگوں کے سوال کے جواب بھی دیے. ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.